جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے واضح؟ جی سر. اوکے. جی اس سے. اور اسکرین بھی دکھ رہی ہے؟ جی. اوکے. تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ آج کا اہم موضوع ہے الممنوع من الصرف. ٹھیک ہے، یعنی کون سے ایسے اسما ہیں جو اپنے نسب کی حالت میں تو فتح آتے ہیں لیکن جر کی حالت میں بھی فتح کے ساتھ آتے ہیں. اسی کو ہمیں سمجھنا ہے. تو بہت دھیان سے سنیے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھیے گا، روک کر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں الممنوع من الصرف، الممنوع کہتے ہیں روک دینے کو. الممنوع یعنی جسے روک دیا گیا ہو. من الصرف کس چیز سے روک دیا گیا ہو؟ صرف سے روک دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، صرف سے روک دی گئی ہو یعنی کسی چیز کو صرف سے روک دیا گیا ہے. تو قولہ الصرف یعنی اگر کوئی کہے کہ صرف، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتا ہے. تنوین. یہ تنوین کیا چیز ہے؟ تنوین مثال کے طور پر ہم جب کوئی لفظ تیار ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم لیں جی 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 محمد، مثال کے طور پر ایک لفظ تیار ہوا محمد. ٹھیک ہے، ایک لفظ تیار ہوا محمد. ٹھیک ہے. ہاں، ایک لفظ تیار ہوا محمد. ٹھیک ہے. اب اس کے آخر پر ہم کیا لگاتے ہیں؟ دو پیش لگاتے ہیں. دو پیش لگاتے ہیں. ان پیش کو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسم تیار کیا ہے. رائٹ. ہم نے دو پیش کو لگایا ایک لفظ کو تیار کرنے کے بعد. ہم نے اس کے آخر پر ایک تو پیش رفع کی حالت کو بتانے کے لیے کیا، اور ایک اور پیش کو ہم لگاتے ہیں یا جس کو نون کی آواز کی شکل میں تنوین کی آواز کہا جاتا ہے، اس کو ہم لگاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کیا ہے؟ اسم. بالکل پکا اسم ہے، کیونکہ تنوین اگر آپ کو یاد ہو اسم کی علامت ہے. تنوین یعنی یہ لفظ اصل میں اس طرح تھا نا، محمدن. اس طرح محمدن یعنی نون کو ہم آخر پر ایک لگاتے ہیں جس سے ایک نون کی آواز آتی ہے نا ناک سے. محمدن، کتابن، ٹھیک ہے، زیدن، حامدن. تو یہ جو کی آواز ہے اس کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ تنوین کیا بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پکا اسم ہے. پکا اسم یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر پر تنوین لگی ہے، کیونکہ تنوین ایک علامت ہے اسم کی. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو کہ اسم پر آخر پر تنوین لگی ہوتی ہے عام طور پر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دھیرے دھیرے ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ. اچھا، تو ہم جب کہتے ہیں کہ وہ اسما جو ممنوع من الصرف ہے، تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسما کے جن کے آخر پر تنوین نہیں آتے. وہ اسما کہ جب ان کو تیار کیا جاتا ہے نا، تو ہم ان کے آخر پر وہ نون نہیں لگاتے ہیں، وہ تنوین کی آواز نہیں لگاتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی یہ جو محمد جب ہم نے لفظ تیار کیا تو ہم نے اس کے آخر پر پیش دال پر پیش رفع کی حالت بتانے کے بعد ہم نے ایک نون کو لگایا، تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ محمدن. اس طرح. لیکن کوئی مثال کے طور پر ابراہیم. ٹھیک ہے، ابراہیم. اب اس میں ہم نے رفع کی حالت میں ایک پیش تو لگا دیا، لیکن ہم اس پر یہ نون نہیں لگاتے، ہم یہ تنوین والی نون نہیں لگاتے. تو اس کو کہتے ہیں ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف یعنی جن کو تنوین سے روک دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ پہلے یہ موضوع کیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف سے مراد تنوین ہے. The meaning of the word surf here applies to تنوین. And the topic is کہ کون کون سے ایسے اسما ہیں کہ جن کے آخر پر ہم جب ورڈ تیار کرتے ہیں تو کیا نہیں لگاتے؟ تنوین نہیں لگاتے. تنوین. جی، بارک اللہ فیک. تھوڑا سا مجھے پارٹیسپیشن اس میں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اہم چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ اسم جو ہے نا
اپنے تیار ہونے کے اعتبار سے اسم کو جب تیار کیا جاتا ہے، جیسے میں نے دکھایا محمد، ابراہیم، یہ اپنے تیار ہونے کے اعتبار سے دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، اسم اپنے بناوٹ کے اعتبار سے، اپنے بناوٹ کے اعتبار سے دو بڑے کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہے. ایک کو کہتے ہیں المتمکن، ٹھیک ہے، المتمکن، اور ایک کو کہتے ہیں غیر متمکن. اسم کے دو بڑے کیٹیگریز ہیں، متمکن اور غیر متمکن. اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں کہ یہ کیا ہم بتانا چاہ رہے ہیں. متمکن اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو کسی طرح بھی حرف سے اس کی مشابہت نہ ہو. حرف یعنی اسم، فعل، حرف، جو تین کلمہ ہے نا، تین کلمہ کے جو ٹائپس ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور ہم نے کہا تھا کہ حرف جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ اعراب کو قبول نہیں کرتے، ہے نا. تو وہ اسما جو کسی صورت بھی نہ کسی فعل کو کسی فعل کو ریپرزینٹ یا فعل سے مشابہت رکھتے ہوں، یا فعل مجھے نہیں کہنا چاہیے، وہ اسما جو حرف سے بالکل میچ نہیں کرتے یعنی ریزمبل نہیں کرتے، وہ اسما جو حرف سے بالکل ریپرزینٹ اپنے آپ کو میچ کرانے کی کوشش نہیں کرتے، یا ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ متمکن کہتے ہیں. متمکن یعنی نارمل اسم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو اعراب قبول کرتا ہے. وہ اسم جو اعراب قبول کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متمکن کہتے ہیں. اور وہ اسم جو حرف سے میچ ہونے کی وجہ سے، حرف سے ریزمبلنس کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے وہ اعراب قبول نہیں کرتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر متمکن کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم نے جب مبنیات پڑھے تھے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نیچر کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حرف ہیں، چاہے ان میں لیٹرز ایک ہوتے ہیں یا پھر دو لیٹر کے ہوتے ہیں، یا ان کا میننگ حرف والا ہوتا ہے. یاد ہے نا ہم نے کیا تھا مبنیات، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو حرف سے مشابہت کی وجہ سے ان کو ہم حرف کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ پھر مبنی بن جاتے ہیں. پھر ہم نے سارے مبنیات پڑھے تھے، ضمائر سارے مبنی ہیں، الاسماء والاشارہ سارے مبنی ہیں. یاد ہے، آ رہا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا؟ ہم نے پڑھا تھا نا ایسا. تو وہ جو کیٹیگری تھے اسما کے جو مبنی تھے، جو اعراب کو قبول نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں غیر متمکن. اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حرف سے ریزمبلنس کی وجہ سے اسم کھینچ کر اپنے پراپرٹیز کی وجہ سے وہ کس کی طرح بہیو کرنے لگتا ہے؟ حرف کی طرح بہیو کرنے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں غیر متمکن. اور پھر اس میں تنوین عموماً نہیں آتا، یعنی اس میں تنوین وغیرہ نہیں لگائے جاتے. ایک کیٹیگری ہے اسم کی کہ جو نہ حرف سے کوئی اس کی ریزمبلنس ہوتی ہے اور نہ فعل سے کوئی ریزمبلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہ حرف سے کوئی ریزمبلنس ہے، کوئی مشابہت ہے، نہ فعل سے کوئی مشابہت ہے. تو اس کو کہتے ہیں المتمکن امکن. المتمکن امکن، المتمکن الامکن کہتے ہیں وہ اسم کو جو خالص اسم ہے، خالص اسم یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نہ وہ حرف کی طرح دکھتا ہے، نہ وہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو اس کو فعل کی طرف لے جائے. ابھی آپ صرف بات سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی ہم اس کو مثال سے سمجھیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسم جو ہے نا، اسم، ناؤن، جس کو ہم کامن ٹرم میں کہہ سکتے ہیں، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے جو اس کو کس کی طرح ملا دیتا ہے؟ حرف کے ساتھ ملا دیتا ہے. حرف. وہ مبنی بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبنی بن جاتا ہے. کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو جن کے اندر کوئی ایسی چیز ہمیں دکھتی ہے جو اس کو کس کی طرح ملا دیتا ہے؟ فعل کی طرح ملا دیتا ہے. فعل، اس کو کہتے ہیں غیر امکن. وہ لفظ متمکن ہے، یعنی وہ مبنی نہیں ہے، مورب ہے، لیکن وہ فعل کی طرح بہیو کر رہے گا. یعنی اب وہ کمپلیٹلی اسم کی طرح بہیو نہ کر کے وہ کس کی طرح بہیو کرے گا؟ فعل کی طرح بہیو کرے گا. یعنی
وہ تنوین نہیں لے گا. فعل تنوین نہیں لیتا, فعل کسرہ نہیں لیتا, ہے نا. فعل اعراب لیتا ہے, یعنی فعل مضارع تو اعراب لیتا ہے نا, پیش لیتا ہے, زبر لیتا ہے, لیکن کیا کسرہ لیتا ہے؟ فعل نہیں لیتا. نہیں کیا فعل جو ہے وہ نہیں لیتا ہے؟ اس کے آخر پر تنوین آتی ہے فعل کے آخر پر, یفعلن, نہیں 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 آتا ہے نا. تو وہ پھر اسی طرح بیہیو کرے گا. یعنی اسم کے اندر اگر فعل والی کچھ پراپرٹیز آ گئی یا فعل کی طرح وہ اس نے بیہیو کرنا شروع کر دیا, تو پھر وہ اس کو ہم فعل کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی کہتے ہیں متمکن غیر امکن کو, یعنی ہے یہ مورب لیکن اب یہ فعل کی طرح بیہیو کرے گا, یعنی اس کو ہم اس کے بیہیویئر کو فعل کی طرح ٹریٹ کریں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر اگر وہ اسم نہ حرف کی طرح بیہیو کرتا ہو یعنی غیر متمکن کی طرح, اور نہ وہ فعل کی طرح بیہیو کرتا ہو, تو یعنی وہ خالص اسم ہے, خالص اسم. اور وہ اسم تنوین کو بھی قبول کرے گا, وہ اسم کسرہ کو بھی قبول کرے گا, یعنی نارمل اسم کی طرح وہ بیہیو کرے گا. لیکن اگر وہ اسم فعل یا حرف کی طرح بیہیو کرے گا, تو حرف کی طرح بیہیو کرنے کی صورت میں وہ مبنی بن جائے گا, یعنی اعراب کا معاملہ ہی چلا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے جو ہے نا اس نے وہ سواری پکڑ لی جو اس کو شہر سے باہر ہی لے کے چلی جائے, یا پھر وہ کسی دوسرے محلے میں چلا جائے جس طرح فعل کے محلے میں چلے جانا, یعنی اپنے محلہ, اپنا جو اس کا محلہ تھا اسم والا محلہ, امکن والا محلہ, اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے غیر امکن میں, فعل سے مشابہت کی وجہ سے. اور اگر وہ اسم شہر چھوڑ کر چلا جائے تو پھر یعنی وہ حرف کے ساتھ جا ملا, تو اب اس کو پھر ہم متمکن کے زمرے میں یا اعراب کے زمرے میں یا اعراب والی کیٹیگری سے باہر کر کے مبنی کے کیٹیگری میں لے جاتے ہیں. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہلو, جی جی آ رہی استاد. ہے. اوکے جی, میرے پاس وہ ویک نیٹ ورک آ رہا تھا اس وجہ سے. چلیں, بات ابھی تک سمجھ میں آئی نا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. یعنی اسم کبھی حرف سے ریزمبلنس کی وجہ سے مبنی ہو جاتا ہے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن جب اسم فعل کے سے ریزمبلنس کی وجہ سے غیر امکن ہو جاتا ہے, غیر الامکن ہو جاتا ہے, تو یہ ہمارا موضوع ہے ممنوع من الصرف کا. یعنی کب ایسا ہوتا ہے, کب ایسا ہوتا ہے کہ اسم جو ہے وہ فعل کی طرح اس کی بیہیویئر ہم سمجھنے لگے, یعنی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کو فعل کی طرح بنا دیتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی اسم کے اندر کوئی چیز ہمیں ایسی دکھ جائے جو اس کو فعل کی طرف لے جا رہی ہے, یا فعل کی طرح, یعنی فعل جس طرح کام کرتا ہے اس طرح وہ کام کرنے لگ جائے, تو پھر ہم کیا کریں گے, نہ اس پر تنوین لگائیں گے نہ اس کو کسرہ دیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی ہے الممنوع من الصرف, اسی کو کہتے ہیں الممنوع من الصرف. تو اگر یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو مجھے آپ بتا دیں, تو پھر ہم آگے کی ڈسکشنز کنٹینیو کریں گے. یہ سمجھنا بہت ضروری جی ہے, یہ بنیاد ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا الممنوع من الصرف, آپ کے جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل یوں آپ سمجھ جائیں گے الممنوع من الصرف انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر ایک بار پھر سے سمجھا دیجیے پلیز. جی جی بولیے, دوبارہ. ایک بار اور ریپیٹ کر دیجیے. جی سر. اوکے اوکے, اور کسی کا کوئی سوال ہے اس کے علاوہ, ریپیٹ کرنے کے علاوہ؟ سر یہ جو غیر متمکن ہے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ الفاظ جو ہے نا اس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے, اصل ہے جو کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ الفاظ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ متمکن ہے, یہ غیر امکن ہے, یہ سارے جو ہیں وہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. یہ ایڈوانس لیول کے اسٹوڈنٹس اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اصل موضوع یہ ہے کہ اسم دو کیٹیگری ہیں, ایک مورب, ایک کیا ہے, مبنی. مورب کو کہتے ہیں متمکن, یعنی جو اسم میں جمع ہوا ہے, یعنی جو اسم کے اصلی حالت میں ہے. اور ایک ہے مبنی جس کو غیر متمکن کہتے ہیں. یہ وہ ہو گیا کہ یعنی ہے تو اسم لیکن سارے اس کے جو بیہیویئر ہیں وہ کس کی طرح ہیں, حرف کی طرح ہے نا, غیر متمکن میں. اور متمکن جو کہ اسم ہے, خالص اسم کی طرح ہونا چاہیے, اس میں پھر دو کیٹیگری ہیں. الامکن یعنی جو بالکل خالص اسم ہے, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے, کسی بھی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. لیکن المتمکن میں ایک اور کیٹیگری ہے غیر امکن.
یہ وہ اسم ہے جو مبنی نہیں ہے یہ مورب، اعراب قبول کرتے ہیں، لیکن فعل کی طرح یہ بیہیو کرنے لگتے ہیں. ان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز باہر سے شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو فعل کی طرح بیہیو کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ فعل کی طرح نہ کسرہ قبول کرتا ہے نہ ہی تنوین قبول کرتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ جو الفاظ ہیں متمکن، غیر متمکن، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک میپ یہ بنے کہ اسم دو طرح کے ہیں، ایک مورب ایک مبنی. مبنی اگر ہو تو وہ حرف سے ریزمبل کرے گا، اور اگر وہ مورب ہے تو یا تو وہ خالص اسم ہوگا جو تنوین بھی قبول کرتا ہے اور کسرہ بھی قبول کرتا ہے، اور اگر خالص نہ ہو تو وہ فیل کے ساتھ شائبہ اس کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہے جو اس کو فیل کی طرح بیہیو کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جس کو غیر امکن کہتے ہیں. تو پھر وہ تنوین بھی قبول نہیں کرے گا اور کسرہ بھی قبول نہیں کرے گا. واضح ہے؟ جی اچھا، اوکے، یہاں تک ہو گیا. ابھی 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 مائنڈ میں ایک امیج یا میپ بننا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. اوکے. اچھا، پھر بھی اگر کسی کو نیٹ ورک کا پرابلم ہو تو مجھے بول سکتے ہیں، میں انشاءاللہ دوبارہ سے اس حصے کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کا انٹرنیٹ ایشو ہوگی تو میں انشاءاللہ ہیلپ کر سکتا ہوں. ایسا کوئی مطلب اگر بہت زیادہ نہ ہو تو میں انشاءاللہ کر دوں گا. اچھا، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فیل سے مشابہت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، رائٹ، تو اب ہم 2-3 پوائنٹ سمجھیں گے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ الفعل اثقل من الاسم، ٹھیک ہے، کہ فعل جو ہے وہ اسم سے زیادہ بھاری مانا جاتا ہے، کیونکہ فعل میں کچھ باہر سے چیز ہوتی ہے نا. یعنی فعل میں جو ہے وہ ایک تو معنی کے اعتبار سے بھی اس میں جو ہے ہیوینس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تنوین بھی نہیں آتا، اس میں جو ہے وہ ضمائر بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں، بہت سارے مسئلہ ہوتا ہے. یعنی فعل جو ہے وہ اسم سے بھاری مانا جاتا ہے، ہیوی مانا جاتا ہے، ہیویئر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یعنی فعل جو جب تیار ہوتا ہے نا تو اسم سے تیار ہوتا ہے اصل میں. عربی زبان میں اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے. عربی زبان میں اصل اسم ہے، ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ اسم ہے. ہر عربی زبان میں کچھ چیزیں اصل مانی جاتی ہیں، یعنی فاؤنڈیشن جو ہے جس کو کہتے ہیں، جس پر بنیاد رکھی گئی ہو، ٹھیک ہے، جس پر بنیاد رکھی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتا ہے فرع. فرع کہتے ہیں اس کو جو اس سے نکل کر باہر آیا. جیسے آدم علیہ السلام اصل ہے اور حوا علیہ السلام فرع ہے، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام انسانیت کی اصل ہے، حوا جو تھی وہ آدم علیہ السلام سے نکل کر آئی ہیں ان کے پسلی سے، ایسا ہی ہے نا. تو اصل کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. فرع کیا ہے؟ حوا علیہ السلام. تو ایسے ہی عربی زبان میں کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اصل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے نکل کر آتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فرعن. فرعن، ٹھیک ہے. اس طرح یعنی دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے یوز کیے، ایک ہے اصل اور ایک ہے فرعن، ٹھیک ہے. فرعن ایک ہے اصل اور ایک ہے فرعن. تو اصل اور فرعن کو جب آپ نے سمجھ لیا تو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ اسم اصل ہے، فعل فرع ہے. اسم اصل ہے، فعل کیا ہے؟ فرع ہے. یعنی اصل کس چیز کی ہے؟ ایک سیکنڈ رکیے گا. اچھا، اصل کیا ہے؟ اسم ہے. یعنی لفظ اوریجنلی کس سے بنتا ہے؟ اسم سے بنتا ہے، اور اسم سے نکل کر آتا ہے فعل. مثال کے طور پر اب ایک مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ ہے ضربن. ضربن 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 کہتے ہیں مارنے کو. ضربن یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تنوین لگی ہوئی ہے. ضربن اسمن ایک اسم ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مارنا.
اور جو فیل ہے ضربا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس نے مارا. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ضربن کیا ہے؟ اصل ہے، یعنی اس لفظ سے نکل کر آیا ہے مارنا. ضربا ایسا ہی ہے نا، ضربن مارنے سے نکل کر آیا، فیل کا معنی مارنا، یعنی وہ مارتا ہے. تو ضربن جو اسم ہے یہ اصل ہے، اور فیل اس سے نکل کر آتا ہے باہر. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے نکل کر آتا ہے. پھر فیل میں ایک اور چیز ہے، یعنی ایک دیکھیں ضربن یعنی فیل جو تھا نا، فیل یہ اسم سے ایک صورت سے نکل کر آیا، کیونکہ اس کے معنی سے یہ تیار ہوتا ہے. اسم کا جو معنی ہے مصدر، مصدر اس کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مصدر سے یہ نکل کر آیا ہے اس مارنے کا معنی، اور اس کو فیل استعمال کرتا ہے. ضربا یعنی وہ اس نے مارا. تو مارنے کا جو معنی ہے وہ اسم اس کو دیتا ہے. یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اصل تھا اسم، اور فیل نے اس اسم کو یوز کیا ہے اپنے معنی کو بتانے کے لیے. ایسا ہی ہے نا، ضربا اس نے مارا، تو یہ مارنے کا معنی کون دے رہا ہے؟ اسم دے رہا ہے، ضربن دے رہا ہے. ضربن نے بتایا کہ ضربن ہوتا ہے مارنا، فیل نے کہا ضربا اس نے مارا. تو فیل کیا ہوا؟ فیل اسم سے نکل کر آ رہا ہے نا. ایسا لگ رہا ہے کہ اصل میں ضربن تھا، لیکن ضربن کو استعمال کر کے کون تیار ہو گیا؟ ضربا استعمال ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی. کسی کو بھی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات؟ الحمدللہ سمجھ میں آئی. اوکے، شکریہ. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں، اسم کو نا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اسم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں محمد کاتب، محمد لکھ رہا ہے. محمد کاتب، محمد لکھ رہا ہے. میں نے کیا یوز کیا؟ دو اسم کو یوز کیا میں نے. ٹھیک ہے، کیا مجھے فعل کی ضرورت پڑی اپنے بات کو کہنے کے لیے؟ نہیں پڑی. محمد کاتب یعنی آپ اسم کو یوز کر کے سینٹینس بنا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کتبہ، 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 اب یہ جو کتبہ ہے، کتبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے لکھا. کتبہ فعل ماضی ہے، معنی کیا ہے؟ اس نے لکھا. کیا میں صرف فعل بتا سکتا ہوں کہ لکھنا یا لکھ رہا ہے، یہ بنا بتائے ہوئے کہ کون لکھ رہا ہے؟ نہیں، اس کو ضرورت ہوگی. ہاں، تو جو فعل ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کو ہمیشہ کوئی فاعل کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. یعنی آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ کسی اسم کے تعلق سے ہی دیں گے. آپ اس نے لکھا، اس نے، یہ جو اس نے کون ہے؟ یہ اسم ہے. یا کتبہ محمد، آپ کو بتانا ہوگا کہ محمد جو ہے محمد نے لکھا. تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کس نے لکھا، یہ فعل کا معنی مکمل نہیں ہوگا. آپ کو بتانا ہے کہ کس نے لکھا ہے. تو فعل کو اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسم کو فعل کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں. تو اسم جو ہے نا، اسم اس سے نکل کر آیا ہے. فعل اسم سے فعل سے اسم نہیں نکلا، بلکہ اسم سے فعل نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم سے فعل جو نکلا ہے، دیکھیے دو طریقے سے آ رہا ہے. ایک تو الفاظ کے ذریعے سے، کہ جیسے ضربن سے، مارنے کے سے ضربا، یہ الفاظ کی صورت میں ہے نا. الفاظ یعنی لیٹرز وہی یوز کر رہا ہے. ضربن سے ضربا ہے نا، یہ الفاظ کی صورت میں. ایک تو الفاظ کی صورت میں اسم سے باہر نکلا ہے، اور دوسرا معنی کے اعتبار سے، یعنی معنی کو مکمل کرنے کے اعتبار سے بھی وہ اسم پر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی اس کو ایک فائل چاہیے، اس کو ایک کام کرنے والا چاہیے. تو دو طریقے سے فعل اسم پر ڈیپینڈنٹ ہے نا. ایک تو لفظ کی صورت میں، یعنی جو لیٹرز ہے ان کو یوز کرتا ہے وہ، اور دوسرا معنی کو مکمل کرنے کے لیے، معنی کو مکمل کرنے کے لیے اسم پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو فعل اصل میں اسم سے نکل کر آیا ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، دونوں صورت میں یہ اسم سے نکل کر آیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر سمجھ میں آیا تو مجھے بولیے گا.
جی سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا سب کے لیے ایسا ہی ہے. اچھا ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں مینٹلی. ٹھیک ہے, مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں. اب آ جاتا ہے کہ یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ فعل اسم سے نکل کر آیا ہے, ایک تو لفظ کے اعتبار سے بھی اسم سے نکل کر آیا ہے, معنی کے اعتبار سے بھی وہ اسم سے جو ہے وہ باہر نکل کر آیا ہے. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے کہ کون سے ایسے اسماء ہیں جو فعل کی طرح بیہیو کرتے ہیں, کون سے ایسے اسماء ہیں جو فعل کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ جب سمجھ لیا کہ فعل بیہیو کیسے کرتا ہے, دو طریقے سے وہ باہر نکل کر آتا ہے اسم سے. ایک تو یہ کہ وہ لفظ کے اعتبار سے نکل کر آتا ہے, اور دوسرا معنی کے اعتبار سے نکل کر آتا ہے. یعنی تھا وہ اصلاً اسم, لیکن اب اس کو فعل بننے کے لیے اس لفظ کو پہلے استعمال کرنا ہوگا, اسم کے لفظ کو, ضرب سے ضربا, اور اس اسم کو اپنے معنی کو مکمل کرنے کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اسم پر. تو وہ ڈیپینڈنسی جو ہے نا اسم پر, وہ بھی ہونا چاہیے. یعنی معنی کے اعتبار سے بھی وہ باہر نکلا ہوا ہے, اور الفاظ کے اعتبار سے بھی وہ اسم سے پھر گیا ہے, اسم سے ہٹ گیا ہے. تو یہ وجہ بنتا ہے فعل کے تنوین اور کسرہ نہ قبول کرنے کا. یعنی وہ اسم سے باہر نکلا ہے, لفظاً بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی وہ اسم کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ اگر کوئی اسم, اس میں دو ایسی چیزیں جمع ہو جائیں, ایک لفظ کے اعتبار سے اور دوسرا معنی کے اعتبار سے, یا تو لفظ کی طرح اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے کوئی دو سبب جمع ہو جائیں, کوئی دو ریزن جمع ہو جائیں, تو پھر وہ اسم ہم فعل کی طرح ٹریٹ کرنے لگیں گے. یعنی معنی اس کا فعل کا نہیں بن جائے گا, لیکن اس کو ٹریٹ ہم فعل کی طرح کر کر اس پر نہ تنوین لگائیں گے نہ اس پر کسرہ لگائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی چونکہ فعل اسم سے دو طریقے سے باہر نکل جاتا ہے, ایک تو لفظ کے اعتبار سے, ایک معنی کے اعتبار سے. تو اگر کوئی اسم, ان کے اندر کوئی دو سبب آ جائیں, ایک لفظ کے اعتبار سے اور ایک معنی کے اعتبار سے, جو اس کو اصل سے پھیر دیں, تو پھر یہ نہ تنوین قبول کریں گے اور نہ کسرہ قبول کریں گے. یہ فعل کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی ایک ایسا, ابھی تو چلیے ابھی آپ یہ دو چیزیں سمجھیں, اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس طرح. اب غور کریے گا. ٹھیک ہے. اب اصل ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر عربی زبان میں, اب میں ایک چھوٹا سا آپ کے لیے ایک ٹیبل بناتا ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح ہم اس کو ایک کو لکھیں گے اچھا ایک کو ہم لکھیں گے الاصل. ٹھیک ہے. اور ایک کو لکھیں گے الفرع. ٹھیک ہے. ایک ہے اصل اور ایک ہے فرع. اچھا اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس پر غور کریے گا. اور یہ سارے کیا ہیں, اسم کے تعلق سے. فعل کا معاملہ ہم نے ڈسکس کر لیا جتنا کرنا تھا. اب ہم اسم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عربی زبان میں جب کوئی لفظ تیار ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں رجل. ٹھیک ہے. رجل, یا ایک لفظ لے لیتے ہیں, چلو رجل نہیں دیتے ہیں, رجل کہتے ہیں کسی بھی مرد کو, رائٹ. کوئی بھی مرد ہوتا ہے, رجل یعنی کوئی بھی مرد. تو عربی زبان میں نا جب کوئی لفظ بنتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ یعنی آپ کسی پر بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. کتاب, کوئی بھی کتاب. رجل, کوئی بھی مرد. ٹھیک ہے. نساء یعنی نساء نہیں, امرأۃ, کوئی بھی عورت. یعنی ہر چیز کامن ناؤن ہوتا ہے. اصل جو عربی زبان میں جب کوئی لفظ تیار ہوتا ہے وہ کس فارم میں تیار ہوتا ہے, کامن ناؤن کے فارم میں تیار ہوتا ہے. جیسے رجل, کتاب, شجر. ٹھیک ہے. شجرتن. اسی طرح
मुस्लिमतुन, यानी कोई कॉमन चीज, कोई खास नहीं, कोई कॉमन चीज। बात आ रही है समझ में? ये असल है, ये क्या है, अरबी जुबान में असल है। और जब हम इसमें मजीद कुछ डिटेल्स डाल देते हैं, जब उसमें मजीद कोई इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मिसाल के तौर पर रजुलुन, कोई एक मर्द, लेकिन अब आप बता रहे हैं फुला मर्द जो इस मोहल्ले में, इस रास्ते पर, इस बिल्डिंग में, इस रूम नंबर में मोहम्मद के नाम से रहता है, ठीक है, मोहम्मद के नाम से रहता है। तो अब ये क्या हो गया, ये मारफा हो गया, मारफा। मारिफा हो गया। तो असल क्या था, रजुलुन, लेकिन अब इससे निकल कर क्या चीज बन गया, मोहम्मदुन। मारफा। हाँ, तो नकिरा असल था, नकिरा यानी कॉमन नाउन असल था, अब ये प्रॉपर नाउन बन गया तो मारफा बन गया। तो एक डिविएशन हो गया ना, असल क्या, इसम का असल क्या था, नकिरा, लेकिन अब ये डिविएट होकर कहां चला गया, मारफा की तरफ चला गया। तो ये एक डिविएशन है, ये एक सबब है, ये एक सबब है, इसको समझने की कोशिश है, ठीक है। कोई किसी चीज में मारफा का आ जाना, मारफा का आ जाना, यानी था वो ओरिजिनली कॉमन नाउन, लेकिन हमने उसको प्रॉपर बना दिया, तो ये एक डिविएशन हो गया असल से, ठीक है, ये एक डिविएशन है। अच्छा, इसी तरह अरबी जुबान में, अब मैं थोड़ा सा तेजी से लिखूंगा, मुज़क्कर, अरबी जुबान में असल किसी भी लफ्ज का जो जेंडर होता है वो क्या होता है, मेल होता है, मेल, मुज़क्कर, ठीक है। अरबी जुबान में जो असल है वो क्या है, मुज़क्कर है। और अरबी जुबान यानी अरब के यहाँ ना आमतौर पर मुज़क्कर का जो लफ्ज है, जो मेल वर्ड है, वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी वो अपने जब यानी उनके अंसाब जो है ना, अपने शजरे जो हैं वो बयान करते हैं, तो अपने बाप के नाम फुला, फुला का बाप, फुला फुला, यानी बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस तरह करते हैं। तो इसमें वो औरत का नाम जल्दी जिक्र नहीं करते, वो बाप का नाम जिक्र करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो, एक तो वो कि औरत का नाम जाहिर नहीं करना चाहते, ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि वो मतलब औरत को जो है वो सरेआम इस तरह जो ना नाम लेकर अपने शजरे में उनका नाम जाहिर नहीं करते, तो वो मर्द हजरात जो है घर के, उनके नाम लिया करते थे। और उमूमन जो इनके यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें औरतों के नाम कम इस्तेमाल होते हैं, मर्द के नाम ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी जुबान में जो मुजक्कर है ना, यही असल है कि अल्फाज बाय डिफॉल्ट जब वो तैयार होगा तो उसको क्या माना जाएगा कि ये मेल वर्ड है, अनलेस कि आप कोई मजीद इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दें और बोले कि नहीं नहीं ये मुजक्कर नहीं है, ये क्या है, मुअन्नस। मुअन्नस है, तो ये एक और सबब बन जाता है, यानी ये असल से हटकर अब एक फर्ई हालत में चला जा रहा है, ठीक है, नकेरा से मारफा और मुजक्कर से मुअन्नस। इसी तरह हर जो लफ्ज जो अरबी जुबान में तैयार होता है, हम उसको क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या होना चाहिए, असलन अरबी होना चाहिए। जब कोई लफ्ज अरबी की, हम अरबी में जब बात करेंगे तो हर जो लफ्ज हमारे सामने आए वो क्या होना चाहिए, अरबी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई वर्ड आकर चला आए जिसको अजमी कहते हैं, ठीक है, अजमी, ठीक है, या उजमा भी कह सकते हैं, उजमा, ठीक है, उजमा, अगर कोई फॉरेन वर्ड आ जाए और अरब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर उसको हम डिविएशन मानेंगे, यानी वो लफ्ज नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो अरबी नहीं है, लेकिन अरबों ने उसको अरबी लफ्ज बना लिया है, ठीक है, फॉरेन वर्ड को अरबी बना लिया, तो ये भी क्या है, ये डिविएशन है, असल से डिविएशन है, ये एक चीज हो गई। इसी तरह हर अरबी लफ्ज जब तैयार होता है तो वो क्या होता है, मुफरद होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, राइट। जब कोई लफ्ज तैयार होता है तो वो किसमें होता है, मुफरद। मुफरद के सिंगुलर फॉर्म में होता है, राइट। किताबुन, मुहम्मदुन, इसी तरह शजरतुन, फिर आप ले लें कोई भी वर्ड आप ले लें, कलमुन, कमरुन। लेकिन
جب آپ اس میں مزید اس میں کوئی انگریڈینٹ لائیں، آپ اس میں واو نون لگا دیں، یا آپ اس میں الف تا لگا دیں، یا یعنی اس میں آپ کوئی مزید ایکسٹرا چیز لگا دیں، تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اب وہ مفرد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جمع ہے، مونس جمع جمع ہے. جمع جمع ہے. تو جمع ہے، جمع یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک طریقے کا ڈیویشن ہے، رائٹ؟ ڈیویشن ہے اصل سے. یعنی ہم نے کس کن چیزوں کی بات کی؟ ہم اس کو جو ہے وہ یہاں سے مثال ایک بار ہٹا دیتے ہیں تاکہ کلیئر ہے. نکرہ اصل ہے، پر کیا ہے؟ معرفہ ہے. اصل مذکر ہے، پر کیا ہے؟ مؤنث ہے. اصل عربی ہے، پر کیا ہے؟ عجمہ ہے، یعنی غیر عربی الفاظ. اصل مفرد ہے، پر کیا ہے؟ جمع ہے. جمع. اچھا، اسی طرح جب کوئی ورڈ تیار ہوتا ہے، جب کوئی ورڈ تیار ہوتا ہے تو اس کا صیغہ، اس کا پیٹرن اسم کا ہونا چاہیے. بائی ڈیفالٹ جب کوئی ورڈ تیار ہوتا ہے تو اسم کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کو ہم چینج کر کے کس کا بنا دیں؟ صیغۃ صیغۃ الفعل. اگر فعل کا صیغہ بنا دیں تو وہ کیا ہوگا؟ ڈیویشن ہو جائے گا. الفرد. ہاں، یہ فرعی حالت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ میں ابھی آپ کو تیار کر رہا ہوں. نیکسٹ ویک ہم آئیں گے نا تو انشاءاللہ اسی پر ڈیولپ کریں گے، اسی پر ڈیولپ کریں گے. تو یہ ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی لفظ ہو تو وہ اسم الذات ہونا چاہیے. اسم الذات کہتے ہیں یعنی کوئی چیز ہو، کوئی سبسٹنس ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسنس ہو، جیسے پانی، الماء، یہ ایک ایسنس ہے، ایک ذات ہے. ٹھیک ہے. کتاب ایک چیز ہے، ٹینجبل، آپ چھو سکتے ہو اس کو، رائٹ؟ آپ اس کو چھو کر بتا سکتے ہو کہ یہ ایسا ہے. لیکن اگر آپ اس کی کیریکٹرسٹک بتانے لگ جاؤ کہ یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم الصفہ. صفت. صفہ، سوری ساد ہونا چاہیے، اسم الصفہ، کہ یہ صفت ہے، یہ اس کی کیریکٹرسٹک ہے. تو یہ بھی ڈیویشن ہے. تو ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ ویک آئیں گے نا اور بھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ اور کیا کیا ڈیویشن ہے. 2-3 ڈیویشنز اور ہیں. لیکن یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اگر آپ ان کو غور کریں، کچھ ڈیویشنز معنی کے اعتبار سے ہیں. جیسے نکرہ سے معرفہ، یہ میننگ کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے محمد ایک معروف نام ہے، ایک نون نیم ہے کسی شخص کا. اس میں کوئی علامت آپ کو نہیں دکھتی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میننگ کے اعتبار سے ڈیویشن ہے. مذکر سے مؤنث جب ہوتا ہے تو کبھی اس میں گولتا لگا ہوتا ہے جس سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، تو یہ الفاظ کے اعتبار سے ڈیویشن ہے، کبھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عربی سے اجمی، اس میں پھر ایک خاص طرح کا ڈیویشن ہے. مفرد سے جب جمع ہوتا ہے اس میں کوئی پیٹرن آ کر لگے گا، کوئی ورڈ آ کر لگے گا، تو اس میں الفاظ کے اعتبار سے ڈیویشن ہوگا، وغیرہ ذالک. تو یہ جو کمبینیشنز ہیں نا، الفاظ اور معنی، الفاظ اور معنی، جس کی وجہ سے فعل اسم سے ہٹ کر باہر چلا گیا تھا، یہ جو کمبینیشنز ہے الفاظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، جب یہ دو مل جائیں گے کسی ورڈ میں تو اس کو ہم ممنوع من الصرف کہیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی چیز معرفہ ہو اور وہ کیا ہو؟ عجمہ بھی ہو اس میں، یعنی وہ فورن ورڈ ہو، تو معرفہ میننگ کے اعتبار سے اس میں چینج آ گیا، اور عجمہ الفاظ کے اعتبار سے کیونکہ وہ فورن ورڈ ہے وہ چینج آ گیا. تو معنی کے اعتبار سے ایک چیز مل گئی اور الفاظ کے اعتبار سے ایک چیز مل گئی. تو معرفہ اور عجمہ دو چیز جمع ہو گئے کسی لفظ میں تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. جیسے ابراہیم، ابراہیم ایک فورن ورڈ ہے، ہیبرو ورڈ ہے، ہیبرو ورڈ ہے، معنی